السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت، فتح مکہ کے فوراً بعد جب توحید کی روشنی مکہ پر چمک رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بڑے مراکز کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ آج ہم سنتے ہیں ایک ایسے بت کا واقعہ جو عرب کا سب سے معزز معبود سمجھا جاتا تھا، عزا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے توڑنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن پہلی بار توڑنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے مکمل نہیں توڑا۔ کیا ہوا جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس گئے؟ ایسے ایمان افروز واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ ماہ رمضان المقدس کی 25ویں تاریخ 8 ہجری، جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید، اللہ کی تلوار، کو جب حکم دیا کہ عزا کے بت کو ڈھا دو۔ عزا کا مندر وادی نخلا میں تھا۔ مکہ اور طائف کے درمیان یہ 3 بڑے کیکر کے درختوں پر قائم تھا، جس کے ارد گرد پتھر کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ قریش اور بنی کنانہ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اسے اپنا معبود مانتے تھے، اس کے سامنے قربانیاں پیش کرتے تھے، اور اس کے مجاور تھے بنی شیبان۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ وادی نخلا پہنچے۔ انہوں نے تینوں مقدس درخت کاٹ ڈالے، مندر کو مکمل طور پر ڈھا دیا، جو کچھ بھی وہاں تھا سب برباد کر دیا۔ اس مندر کو، جسے قریش اور بنی کنانہ اور مضر کے قبائل اس کے سامنے قربانیاں دیتے، طواف کرتے اور دعائیں مانگتے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک طاقتور دیوی ہے۔ سب کچھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسمار کر دیا۔ پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے عزا کا بت توڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کوئی چیز دیکھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے نہیں توڑا، واپس جاؤ اور دوبارہ اسے مکمل طور پر منہدم کر دو۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت غصے میں ہو کر ننگی تلوار لے کر دوبارہ وادی نخلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ مندر کی جگہ پہنچے تو پجاریوں نے انہیں دیکھا۔ پجاری بھاگتے ہوئے پہاڑ کی طرف گئے اور چیخ کر کہا، اے عزا، خالد کو پاگل بنا دے، اسے واپس جانے پر مجبور کر دے، ورنہ میں تیری عبادت نہیں کروں گا۔ اچانک ایک سیاہ فام برہنہ عورت نمودار ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ چیخ رہی تھی اور اپنے سر پر مٹی اڑا رہی تھی۔ پجاریوں نے اسے دیکھا اور پکارا، کیونکہ وہ اسے عزا دیوی سمجھتے تھے، اور مدد کی آواز لگائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا، اے عزا، میں تجھ سے انکار کرتا ہوں، تیری کوئی تعریف نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ پھر ایک ہی زبردست وار سے اس کا سر پھاڑ دیا۔ سیف اللہ نے، اللہ کی تلوار نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ عورت کوئلہ بن گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پجاریوں کو بھی قتل کر دیا اور باقی سب کچھ مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور پورا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی عزا تھی، اب وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئی، تمہارے علاقوں میں اب اس کی پرستش نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ شرک کی بنیاد کتنی کمزور ہوتی ہے۔ جب توحید کا سایہ پڑتا ہے تو جھوٹے معبود خود بخود ذلیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے صرف بت نہیں توڑا بلکہ شرک کے دل میں موجود خوف کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توحید پر قائم رکھے اور شرک سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور بتائیں کہ آپ کا سب سے پسندیدہ صحابی کون ہے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک حیران کن سچے اسلامی واقعات کے ساتھ۔